کے بعد عدت ختم ہوئی تو بھائی بولا، دیکھو بی بی، میرے اپنے بھی چھوٹے بچے ہیں، مزید تمہارا خرچہ نہیں اٹھا سکتا اور نہ مجھ سے یہ امید رکھنا کہ میں دوبارہ تمہاری شادی کر سکوں، اس لیے بہتر ہے کہ اپنے رہنے سہنے کا انتظام کرو۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت میرے بھائی نے میرا بیگ صحن میں پھینک دیا اور میں روتی ہوئی چپ چاپ اپنا بیگ اٹھا کر گھر سے نکلی۔ اچانک خالہ حاجرہ کی نظر مجھ پر پڑی تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے گھر لے گئیں۔ اگلی صبح وہ مجھے اپنے ساتھ اس کوٹھی پر لے گئیں جہاں وہ کام کرتی تھی۔ جیسے ہی میری نظر ان کی مالکن پر پڑی تو میں نے چادر سے اپنا منہ چھپا لیا، کیونکہ میں خاموش سی اپنے بھائی کے معصوم سے بیٹے کو گود میں لیے اپنی مرحوم ماں کے کمرے میں دبک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ بھائی کے کمرے سے آتی ہوئی آوازیں میرا لہو نچوڑ رہی تھی۔ دونوں میاں بیوی کچھ دیر سے بہت بری طرح لڑ رہے تھے۔ وجہ صرف میں تھی کہ اچانک طلاق لے کر میں ان کے گھر حاضر ہو گئی تھی۔ کہنے کو یہ گھر میرا بھی تھا، یہ گھر میرے باپ کا بھی تھا، جتنا حصہ میرے بھائی کا تھا اتنا ہی وراثت میں مجھے بھی ملنا تھا، مگر کہتے ہیں نا کہ جب بیٹی پرائی ہو جاتی ہے تو پھر اس کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ چند لمحے بعد اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میری بھابھی اندر داخل ہوئی تھیں۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی انہوں نے میری گود سے اپنا بیٹا چھینا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، خبردار جو تم نے میرے بیٹے کو ہاتھ بھی لگایا، بانجھ عورت۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے چلی گئی تھی، جبکہ میں ان کی پشت دنگ نظر سے دیکھتی رہی۔ میں ابھی کچھ کہتی یا کوئی قدم اٹھاتی، اسی پل میرا بھائی اندر آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تم کیوں میرے بیٹے کے قریب جاتی ہو؟ میں نے کتنی بار تمہیں سمجھایا ہے کہ اس سے فاصلے پر رہا کرو، لیکن تمہیں تو میری بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ میں کیا فارسی زبان میں کہتا ہوں تم سے؟ جب کہ میں فوراً بولی، بھائی میں صرف اس کو نہلا رہی تھی، 1 ہفتہ ہو گیا یہ نہایا نہیں، بچے اس طرح بیمار ہو جاتے ہیں، اور آپ کا بیٹا تو ویسے بھی ابھی میں جملہ مکمل کرتی اس سے پہلے ہی میرا بھائی بولا، تمہیں کیا پتہ بچوں کی پرورش کس طرح کی جاتی ہے؟ تمہاری کون سی ڈھیر ساری اولادیں ہیں، ایک بچہ تو تمہارا ہے نہیں، شادی کو بھی صرف 1 سال ہوا تھا اور طلاق لے کر تم ہماری دہلیز پر آ گئی ہو۔ کہاں سے میں تمہارا گزارا کروں؟ میں تمہاری دوسری شادی بھی نہیں کروا سکتا، میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے جو تم جیسی عورتوں پر لگاؤں، جس نے صرف 1 سال اپنا گھر بسایا۔ امی اور بابا تمہیں دیکھ کر کتنا رو رہے ہیں، ہمیں تم نے کس کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ ان کی بات سن کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے میرے وجود سے جان نکال دی ہو۔ یہ وہی بھائی تھا جو مجھ پر جان چھڑکتا تھا اور آج میرے سامنے کھڑے ہو کر کس طرح مجھ سے بات کر رہا تھا۔ میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے تھے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ میری الماری کی طرف بڑھتے تھے اور سوٹ کیس نکال کر انہوں نے میرے کپڑے اس میں ڈالنا شروع کر دیے، جبکہ میں فوراً بولی، بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے جو آپ اب اتنے کٹھور سزا دے رہے ہیں؟ بھائی ایسے مت کرے، میں آپ کی بہن ہوں۔ میری حالت کسی بے جان شے کی مانند ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرا وہی بھائی ہے جو میرے لیے محلے کے ہر شخص سے لڑ جایا کرتا تھا، جو مجھ پر آنکھ اٹھا کر دیکھتا تھا، اور آج وہی بھائی عدت کو ختم ہوئے صرف 2 دن بعد ہی یہ تماشا لگا رہا تھا۔ سارے کپڑے ڈال کر اس نے میرا سامان صحن میں پھینک دیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں تمہارا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا، وہ رہا دروازہ، یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ کہتے ہی انہوں نے مجھے بھی باہر کی طرف دھکیلا تھا، جبکہ میں روتے ہوئے بولی، ایسا مت کریں بھائی، میں کہاں جاؤں گی؟ اس گھر کے علاوہ میرا کون سا گھر ہے؟ لیکن وہ میری بات کو نظر انداز کیے بولے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میرے اپنے بچے ہیں، بیوی ہے، میں تمہارا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا، بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، اور رہی وراثت کی بات، اگر وقت ہوا تو تمہیں تمہارا حصہ دے دوں گا، ورنہ تمہیں دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنے بلبوتے پر تمہاری پوری شادی کی تھی۔ اب اگر تمہارے شوہر نے تمہارے جہیز کا سامان بیچ دیا تو میں کیا کروں؟ اب جاؤ یہاں سے، میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ میں روتے ہوئے بولی، میں آپ کی بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھوں گی، بھابھی کے ہر کام میں ان کی مدد کروں گی، بلکہ سارا گھر کا کام بھی کروں گی۔ بھائی
میں کہاں جاؤں گی؟ میرا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ کیا میں سڑکوں پر رہوں؟ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میری اپنی 100 پنچایتیں ہیں، تم جاؤ یہاں سے۔ یہ کہتے ہی وہ ایک بار پھر مجھے دروازے کے طرف دھکیلنے لگے تھے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے ان کو ہو کیا گیا ہے۔ میں نے صرف 3 مہینے 10 دن گزارے تھے۔ آج میری عدت کا اگلا دن تھا، مگر ان کا یہ روپ دیکھ کر مجھے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تھی۔ انہوں نے اب سامان اٹھا کر باہر گلی میں پھینکا تھا اور مجھے بھی دھکیلتے ہوئے بولے، اب اس دروازے کا دوبارہ کبھی رخ نہیں کرنا، چلی جاؤ یہاں سے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ تڑپ کر میں ان کے گھر کا دروازہ پیٹنے لگی تھی، مگر انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ میں روتے ہوئے بولی، خدارا میرے ساتھ ایسا ظلم نہیں کرے، بھائی میں آپ کی بہن ہوں، اللہ کے لیے دروازہ کھول دیں۔ مگر انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ وہ اتنے ظالم ہو سکتے تھے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ شادی کے بعد ایسے ہو جاتے ہیں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا، میں کہاں جاتی، اس لیے روتے روتے ان کے دروازے پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب اچانک مجھے اپنے وجود پر کسی کی نظر محسوس ہوئی۔ میں نے پریشان ہو کر دائیں جانب دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ بائیں طرف سر گھمایا تو سامنے حاجرہ خالہ کھڑی ہوئی تھی۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ بلا وجہ میں اپنے بھائی کی ذات کا تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ انسان کسی بھی موڑ پر جائے، بھائی بہن کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا، دلوں میں کتنی ہی نفرت کیوں نہ ہو، کہیں ایک محبت کی چنگاری لازمی ہوتی ہے۔ اس وقت مجھے میرے بھائی سے بھی اور اس کی بیوی سے بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود اپنے باپ اور بھائی کی بنی ہوئی عزت میں تباہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے خاموشی سے سامان اٹھایا تھا اور وہاں سے جانے لگی تھی، جب اچانک خالہ حاجرہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی تھی اور میرا ہاتھ تھام کر بولی، تمہاری عدت ہوئی ہے ابھی ختم اور اگلے دن تم کہاں جا رہی ہو؟ تمہارے بھائی نے تمہیں نکال دیا کیا؟ نہ سامان نیچے زمین پر آ کر گرا تھا، سچ بتاؤ، اور تم رو کیوں رہی ہو؟ دروازہ کیوں پیٹ رہی تھی؟ تمہاری ماں مرنے سے پہلے مجھے تاکید کر کے گئی تھی کہ میرے بیٹے کا خیال رکھو یا نہیں، لیکن میری بیٹی کو پوچھتی رہنا۔ اب مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا بات ہے؟ ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ خالہ حاجرہ میری ماں کی بہت اچھی دوست تھی۔ ان دونوں کے درمیان بہت اچھا دوستانہ تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ مجھے تھام کر بولی تھی، اچھا ایک کام کرو، تم پہلے میرے گھر چلو، تمہاری ماں کے مجھ پر بہت سارے احسانات ہیں، اس طرح میں تمہیں رسوا نہیں ہونے دوں گی۔ اتنا تو مجھے سمجھ آ گیا کہ تمہارے بھائی نے تمہیں گھر سے نکال دیا ہے، لیکن میں تمہیں اس طرح برباد نہیں ہونے دے سکتی۔ ان کی بات سن کر میں نے ان سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، مجھے اس بارے میں خالہ کوئی بات نہیں کرنی ہے، میں اپنی سہیلی کی طرف جا رہی ہوں، جو ہونا تھا سو ہو چکا، اب اس ٹاپک پر بات کر کے صرف خود کو اذیت دینے کے برابر ہے۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھنے لگی جب چاچی نے مجھے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، سوچنا بھی مت، گھر چلو اور مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ زبردستی مجھے اپنے چھوٹے سے گھر کے اندر لے آئی تھی اور صحن میں بٹھاتے ہوئے بولی، اب بتاؤ ہوا کیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے مٹکے سے پانی کی نکال کر مجھے دیا تھا۔ میں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پا رہی تھی۔ جتنی محبت سے وہ عورت پانی دے رہی تھی، میں انکار نہیں کر پائی تھی۔ میرا بھائی جو میرا سگا تھا، اس نے جب میرا خیال نہیں کیا تو میں کیا کسی پرائی عورت سے منہ موڑ لیتی؟ میں نے چپ چاپ پانی کا گلاس لے کر لبوں سے لگا لیا تھا۔ گھونٹ گھونٹ پانی پی کر میں نے اس عورت کی طرف دیکھا تو وہ دوبارہ بولی، بتاؤ بچے ہوا کیا ہے۔ چند لمحے میں خاموش رہی تھی اور پھر بکھری بکھری حالت میں بولی، بھابھی کو لگتا ہے کہ اس گھر میں آ کر میں ان سے یہ گھر چھین لوں گی، ان کے شوہر کو ان کے خلاف کر دوں گی اور ان کے بچے ان سے ہتھیا لوں گی، مگر میں ایسا کیوں کروں گی؟ خدا اگر چاہے گا تو میری دوبارہ شادی کروائے گا، میرے بھی بچے ہوں گے، لیکن ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں ہی سب سے بڑی ظالم ہوں۔ حالانکہ حالات جانتی ہیں میری طلاق کیوں ہوئی ہے،
میری بات سن کر وہ بولی، ہاں ہاں بیٹا، کون ایک نشئی کے ساتھ ساری زندگی گزار سکتا ہے؟ نشئی کے ساتھ ساتھ وہ ایک 2 نمبر انسان تھا، تمہارا سودا کر رہا تھا، وہ تو خدا کا بڑا احسان ہے۔ تمہارے سسرال کے محلے والے اچھے تھے، ورنہ تو آج نہ جانے تم کہاں ہوتی۔ اس عورت کی بات سن کر میں مزید بولی، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اور میں نے اس سے طلاق نہیں مانگی تھی، اس نے خود ہوش کھو کر مجھے طلاق دی تھی۔ میں اپنے بھائی کے گھر صرف اس احساس سے آئی تھی کہ وہ مجھے کبھی پرایا نہیں کرے گا، بلکہ اپنی بیٹی کی مانند رکھے گا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ اتنا ظالم ہو سکتا ہے۔ یہ کہتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، جبکہ خالہ حاجرہ مجھے سنبھالتے ہوئے بولی، میری بچی، دل چھوٹا نہیں کر، مگر یہ سب شروع کیسے ہوا؟ ان کی بات سن کر میں نے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور آسمان کو دیکھتے ہوئے بولی، جن کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں ہوتا نا، جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ان کے لیے تو ایک چھوٹی سی بات کو بھی مدعا بنا کر بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ میں نے صرف اپنی بھابھی کے بچے کو نہلایا تھا، پورے ہفتے سے وہ نہیں نہایا تھا۔ بھابھی کو تو کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا بچہ کس حالت میں ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر میں نے یہ کر دیا تو کون سا گناہ ہو گیا؟ وہ میرا بھی تو خون ہے۔ میری بات سن کر وہ بولی، آج کے دور میں کوئی یہ بات نہیں سمجھتا، خاص کر پھپھو کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ بچہ خراب نکل گیا تو پھپھو پر گیا ہے، اچھا نکل گیا تو خالہ پر گیا ہے۔ یہ توازن ہم میں سے کوئی بھی برقرار نہیں رکھ پاتا۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ آگے کیا کرنا ہے؟ اور وہ تمہارے باپ کا گھر ہے تو اس طرح اپنے گھر کو مت چھوڑو، یہ لوگ تمہاری زندگی صرف اور صرف برباد کر رہے ہیں۔ تم اپنے حق کے لیے کھڑی ہو جاؤ۔ جبکہ میں روتے ہوئے بولی، اگر یہ ممکن ہوتا تو میں لازمی کھڑی ہو جاتی۔ بھائی کا کہنا ہے کہ اس نے مجھ پر لاکھوں روپے میری شادی میں لگائے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے اس نے مجھے ایک طرح استعمال کیا ہوا فرنیچر دیا تھا، لیکن میں کچھ نہیں کہتی۔ اس نے میری شادی کروائی تھی، یہی بہت ہے، مجھے وراثت میں اس سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ مجھے صرف ایک رہنے کے لیے چھت چاہیے، اس کے بدلے میں غلام بن کر اپنی زندگی گزار دوں گی، سارے گھر کے کام کروں گی، لیکن مجھے اس طرح بے گھر نہیں کر۔ میری بات سن کر خالہ حاجرہ کچھ دیر خاموش رہی تھی اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اگر تو محنت کر سکتی ہو تو پھر اپنا معاوضہ کیوں نہیں مانگ رہی؟ وہ گھر تیرا ہے اور تیرے باپ کی ملکیت ہے، کوئی بھی تجھے اس گھر سے نہیں نکال سکتا، اور جب تو کام کر سکتی ہے تو پھر ان لوگوں کے ٹکڑوں پر بھی مت پل، پہلے کچھ بن اور پھر ان کے مد مقابل ہو کر اپنے باپ کی وراثت سے اپنا حصہ مانگو۔ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، میں جہاں کام کرتی ہوں میں تمہارے لیے وہاں بات کر لیتی ہوں، تو ان کے گھر دل لگا کر کام کر لینا۔ مالکن نے مجھ سے ایک لڑکی کے بندوبست کا کہا تھا، انہیں فل ٹائم کے لیے ایک لڑکی چاہیے جو گھر کا کام کرے، کیونکہ وہ خود بزنس کرتی ہیں تو الگ الگ جگہوں پر جانا پڑتا ہے، گھر اجڑا رہتا ہے۔ میں تو بوڑھی جان ہوں، اتنا سنبھال نہیں پاتی، اور وہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتی، لیکن میں جب تجھ سے لے کر جاؤں گی تو وہ خاتون تجھ پر بھروسہ کر لے گی، آخر تو میری بیٹی ہو، مطلب جیسی ہو۔ ان کی بات سن کر میں نے فوراً ان کے ہاتھ تھام لیے تھے اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، ہاں خالہ حاجرہ، اگر ایسا ہو گیا تو میں تمہاری ہمیشہ قرض دار رہوں گی۔ میری ماں تمہیں دعائیں دیں گی، میں جھولی پھیلا پھیلا کر تمہارے لیے دعا کروں گی، بس میرا یہ کام کر دو، کیونکہ میرے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں۔ میری بات سن کر وہ عورت بولی، ہاں میری بچی، اگر میرے لیے ممکن ہوتا تو تجھے میں اپنے اس آشیانے میں رکھ لیتی، لیکن میری بہو بھی تیری بھاوج کی طرح دوست ہے، اور ان دونوں کے درمیان اتنا دوستانہ ہے کہ وہ کبھی تجھے یہاں بسنے نہیں دے گی، اور ویسے بھی کب کسی پر الزام لگ جائے کچھ پتہ نہیں چلتا، میں تجھے اس طرح رسوا ہونے نہیں دے سکتی۔ تیری ماں کے مجھ پر بہت زیادہ احسانات ہیں، جب میرے گھر میں کھانے کو کوئی نہیں تھا تو تیری ماں ہی مجھے اپنے گھر کی روٹی بچا بچا کر دیتی تھی، اس کا وہ وقت نہیں بھول سکتی۔ اگر آج اس کی بیٹی تکلیف میں ہے تو میں تمہارے لیے کھڑی ہو گئی ہوں۔ ماں باپ کا کیا اولاد کے سامنے ہی آتا ہے، اور اب تیری ماں کا کیا تیرے سامنے آئے گا۔ چل اب ہمت کر اور کھڑی ہو جا،
آج ہی میں تیری بات کر کے آتی ہوں اور تجھے وہاں لگا دیتی ہوں۔ تجھے رہائش بھی ملے گی، 3 وقت کا کھانا بھی ملے گا اور معاوضہ بھی ملے گا۔ اب تو پریشان نہ ہونا، تیرے سر پر تیری خالہ کا ہاتھ ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ماں مر جائے تو اس کے بعد خالہ ہی ماں کے برابر ہوتی ہے۔ ان کی بات سن کر میں ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، جبکہ وہ مجھے گلے لگاتے ہوئے بولی، نہیں بچی، رو مت، حوصلہ کرو۔ رونے سے نہ کبھی کوئی مسئلہ حل ہوا ہے اور نہ کبھی ہو سکیں گے۔ ان کا حوصلہ دینا واقعی ہی مجھے بہت سنبھال چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے چادر لے کر آئی تھی اور مجھے اس لیے عورت کے گھر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا کہ میں کرایہ بھی دے سکتی۔ صرف میرے کپڑے بیگ میں ڈالے تھے، ضرورت کا کوئی سامان نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے پیک کرنے نہیں دیا، حالانکہ کمرے میں کافی چیزیں میری اپنی ذاتی تھیں جو میں اپنے سسرال سے لے کر آئی تھی۔ کچھ دیر ہم پیدل ہی چلتے رہے۔ وہ عورت بھی غریب تھی، بلا وجہ اتنا کرایہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، مگر میری خاطر کچھ دیر بعد اس نے ایک رکشہ لگا لیا تھا جس میں سوار ہو کر ہم ان کے مالک کے گھر پہنچ گئے تھے۔ گھر دیکھنے میں کافی عالیشان تھا اور بڑا وسیع گارڈن تھا۔ اس نے موجود فوارہ، ہریالی، ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں کسی عالیشان محل میں آ چکی ہوں۔ میں جیسے ہی اس کوٹھی میں داخل ہوئی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اتنا بڑا گھر میں نے شاید کسی فلم یا ڈرامے میں ہی دیکھا ہوگا۔ کالا خالہ حاجرہ میرا ہاتھ دباتے ہوئے بولی، بیٹی ادھر ادھر نہیں دیکھو، وہ عورت کافی زیادہ نکچڑی بھی ہے۔ اگر اسے تمہارا یہ رویہ برا لگا تو وہ تمہیں نہیں رکھے گی۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی تھی، جب اچانک خالہ حاجرہ کے پاس ایک کم عمر لڑکی آئی تھی اور انہیں دیکھتے ہوئے بولی، ہاں اماں، کہو کیسے آنا ہوا؟ باجی نے کہا تھا کہ تم اب صرف اتوار کو آؤ گے، جب ان کے شوہر گھر ہوں گے۔ ابھی تو تم جاؤ۔ جبکہ وہ بولی، ارے نہیں نہیں بچے، میں اپنے لیے نہیں آئی، مالکن نے کہا تھا کہ انہیں ایک لڑکی کی ضرورت ہے، میں اس کو لے کر آئی ہوں۔ تم اندر جا کر اجازت لو، ہم اندر آ جائیں، یا مالکن خود آ رہی ہیں۔ ان کی بات سن کر اس لڑکی نے مجھے تنقیدی نگاہوں سے دیکھا تھا اور پھر خاموشی سے اندر چلی گئی تھی۔ میں خالہ حاجرہ کا ہاتھ تھام کر بولی، یہ مجھے نوکری پر رکھ لیں گے یا نکال دیں گے؟ جبکہ وہ میرا ہاتھ دباتے ہوئے بولی، میری بچی حوصلہ کرو، مایوسی کفر ہے، اگر ابھی سے مایوس ہو جاؤ گی تو کبھی کچھ نہیں کر پاؤ گی۔ ان کی بات سن کر بھی مجھے گھبراہٹ ہی ہو رہی تھی۔ میں جانتی ہی نہیں تھی کہ یہ گھبراہٹ نہیں سننے کے لیے نہیں، بلکہ یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ کچھ دیر کے بعد ایک عورت سیڑھیوں سے اترتی ہوئی نظر آئی تھی۔ میں نے بے اختیار سر اٹھا کر سیڑھیوں کی جانب دیکھا تو اگلا لمحہ میری سانس روک دینے والا تھا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ قسمت مجھے ماضی کی دہلیز پر ایسے دوبارہ کھڑا کرے گی۔ میں نے فوراً اپنے چہرے پر نقاب کر لیا تھا۔ خالہ حاجرہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا؟ نقاب کیوں لگایا ہے؟ جبکہ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور میرا ہاتھ تھام کر بولی، آواز میں، یہ ہے مالکن، ابھی دیکھنا میں ان سے بات کروں گی، یہ تمہیں رکھ لیں گی اور تم اچھے طریقے سے بات کرنا، جیسے جیسے وہ کہیں ان کی ہر ہاں میں ہاں ملانا۔ بہت غصے والی ہیں، اگر تم پر غصہ بھی کریں تو چپ رہنا۔ ان کی بات کا میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، مجھے تو اپنی ایک نئی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ وہ میرے اور خالہ حاجرہ کے قریب آ کر بولی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی خالہ حاجرہ نے آگے بڑھ کر انہیں دھیمی آواز میں سلام کیا تھا اور تقریباً جھک کر بولی، بیگم صاحبہ، یہ میری بھانجی ہے، میری بہن کی بیٹی ہے۔ خیر بہن سگی نہیں تھی لیکن بہنوں سے زیادہ بڑھ کر تھی۔ اب اس بیچاری کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، بھائی نے بھی گھر سے نکال دیا ہے، طلاق بھی ہو گئی ہے، شوہر 2 نمبر آدمی تھا، اس کو چھوڑا بھی اور اس کا سودا بھی کر رہا تھا۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ محلے والوں نے ساتھ دے دیا، اور ورنہ یہ بچی نہ جانے کہاں پہنچ جاتی۔ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھی رو رہی تھی تو وہ تو خدا کا شکر ہے میں نے دیکھ لیا، ورنہ آج یہ روڈ پر دھکے کھا رہی ہوتی۔ اچانک مجھے آپ کا خیال آیا، آپ نے کہا تھا نا کہ آپ کو پورے وقت کے لیے ایک نوکرانی چاہیے، یہ بہت اچھا کام کرتی ہے، ہاتھ میں بھی صفائی ہے، آپ کو شکایت نہیں ملے گی۔ جبکہ وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اچھا عمر کیا ہے تمہاری؟ مجھے معلوم تھا اگر میں نے اپنی زبان ہلائی اور
اس تک آواز پہنچی، یہ واقعی لازمی مجھے پہچان جائے گی، اور ہو سکتا ہے یہ مجھے اس گھر سے لات مار کر نکال دے، اور اپنے آس پڑوس کو بھی منع کر دے کہ میں نے خوفزدہ نظروں سے حالہ حاضرہ کو دیکھا تھا۔ وہ فوراً ہی باز سنبھالتے ہوئے بولیں، اس کی عمر بیچاری کے صرف 22 سال ہے۔ ماں نے اپنی زندگی میں ہی اس کو رخصت کر دیا تھا، اور شادی کے 6 مہینے بعد اللہ کو پیاری ہو گئی۔ آپ کو یہ بالکل شکایت نہیں دے گی۔ نام اس کا کلثوم ہے۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے حالہ حاضرہ، تم جاؤ، اس لڑکی کو میں نے رکھ لیا ہے، اب باقی کی باتیں میں اس سے خود کر لوں گی، اور آپ اتوار کو لازمی آ جانا۔ میرے شوہر آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ کا ہی کھانا کھائیں گے، اور اس لڑکی کو رکھوانے کے لیے بھی پیسے دوں گی آپ کو۔ جبکہ خالہ حاضرہ فوراً ہی ان کا ہاتھ پکڑ کر بولی، نہیں نہیں، مجھے کوئی پیسے نہیں چاہیے، بس آپ اس کا خیال کرنا، بن ماں کی بچی ہے۔ بھائی نے بھی سر پر ہاتھ نہیں رکھا، اس کا کوئی نہیں ہے، آپ اس کو باہر مت نکالنا، اگر آپ نکال رہی ہوں تو ایک دفعہ مجھے ضرور بتا دینا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ جبکہ وہ بولی، ہاں تم فکر نہ کرو، ہو جائے گا۔ اب جبکہ خالہ حاضرہ میری طرف مڑی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، دیکھو بیٹا، ایمانداری سے کام کرنا، مجھے تمہاری طرف سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ میں ان کو روک لینا چاہتی تھی، ان کو کہنا چاہتی تھی کہ مجھے یہاں نوکری نہیں کرنی، یہ جگہ میرے لیے محفوظ نہیں ہے، یہ عورت آپ کے جاتے ہی مجھے نکال دے گی، نقاب ہٹنے کی دیر ہے، سارے راز میرے کھل جائیں گے۔ مگر حالہ حاضرہ کو اس عورت نے کھڑے ہونے ہی نہیں دیا۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے بولی، بس اماں اب جاؤ، جتنی باتیں کرنی تھی کر چکی ہو، مجھے اپنی میٹنگ کے لیے بھی نکلنا ہے۔ جبکہ وہ سر جھکا کر فوراً ہی باہر چلی گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی اس عورت نے مجھے دیکھا تھا اور مسکراتے ہوئے بولی، میرے پیچھے آؤ، وہاں صوفے پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، تم سے تو اب تفصیلی بات کرنی ہی پڑے گی۔ ان کا لہجہ مذاق اڑاتا ہوا تھا، لگتا تھا کہ جیسے اس نے مجھے پہچان لیا ہے۔ میرے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی تھیں، دل ایسا لگتا تھا جیسے ڈھول کی مانند کان میں بج رہا ہو۔ میں نے گہری سانس لی تھی، آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو صاف کیا تھا، اور اس عورت کے پیچھے بڑھ گئی تھی۔ آج میرے دل سے میرے بھائی کے لیے صرف آہ نکلی تھی کہ اگر وہ مجھے یہاں سے نہ نکالتا، مجھے میرے حق سے دستبردار نہ کرتا، تو آج مجھے اس طرح ذلیل نہیں ہونا پڑ رہا ہوتا۔ میں چپ چاپ ان کے پیچھے چلی گئی تھی۔ میں نے ایک نظر ان پر ڈالی تھی اور خاموشی سے ان کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گئی تھی، جب اچانک وہ بولی، بیگم صاحبہ، میں ہوں تم نہیں، میرے سامنے صوفے پر بیٹھو گی؟ ان کی بات سن کر میں نے ضبط سے آنکھیں بند کی تھیں۔ وہ پل مجھے یاد آنے لگا جب اس خاتون نے کھڑے ہو کر میرے آگے ہاتھ جوڑے تھے اور میں نظر انداز کیے آگے بڑھ گئی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو چپک چپک کر اندر انڈیلا تھا اور خاموشی سے زمین پر ان کے قریب ہی بیٹھ گئی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ہاتھ بڑھا کر میرا نقاب ہٹا دیا تھا، جب میں نے فوراً اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا تھا اور وہ میرے ہاتھ بھی نیچے کرتے ہوئے بولی، بہت نرم لہجے میں بولی تھی، امید نہیں تھی کہ گھوم پھر کر تم میرے پاس ہی آ جاؤ گی، یقین نہیں آ رہا دنیا اتنی گول ہوتی ہے۔ خیر، میں تمہیں دیکھ کر ہی پہچان گئی تھی، زندگی میں خود کو ایک دفعہ پہچاننے سے انکاری ہو سکتی ہو، لیکن تمہیں نہیں۔ وہ بلا وجہ آج بھی مجھے یاد ہے، اور میں ماضی کو دہراؤں گی نہیں، کیونکہ میری عادت نہیں ہے۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، ماضی گزر گیا۔ حالہ حاضرہ میرے لیے ہمیشہ مخلص رہی ہیں، میں ان کی سفارش کو کبھی رد نہیں کر سکتی۔ میرا شوہر انہیں ماں کا درجہ دیتا ہے، اس حساب سے تم میرے لیے بہت زیادہ معنی رکھتی ہو۔ جو تمہارے ساتھ ہوا اس کا افسوس مجھے زندگی بھر رہے گا۔ بہت برا ہوا تمہارے ساتھ، اور سچ کہوں مجھے بہت دکھ بھی ہوا۔ میں نے بھی اب ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس سر جھکائے اس عورت کی باتیں سنتی رہی۔ میرا دل پھٹ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر رو دوں، لیکن اتنی اجازت بھی مجھے نہیں تھی۔ وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے مزید بولی، تمہیں مہینے کی 30,000 روپے دوں گی، پیچھے سے تم میرا گھر سنبھال لو گی، میرا کچن سنبھالو گی، اور تم سرونٹ کوارٹر میں رہو گی۔ مجھے تمہاری طرف سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ ماضی میں ہم دونوں کے درمیان جو ہوا
وہ ماضی ہی میں ہی ختم ہو چکا۔ میں نہیں چاہتی کہ اسے تم دوبارہ اٹھاؤ یا میں تم سے دوبارہ اس چیز کے لیے بات کروں۔ کھانا وغیرہ بنانا آتا ہے؟ اس نے بات کو دوسری طرف موڑ لیا تھا۔ شاید وہ میرے چہرے کی اذیت کو بھانپ گئی تھی۔ اس کی ایک عادت بہت اچھی تھی، وہ کبھی بھی اپنے لفظوں سے سامنے والے کو اذیت نہیں دیتی تھی۔ شاید خود تکلیف میں تھی، اسی لیے کسی اور کو تکلیف دینا اور جرم سمجھتی تھی۔ میں سر ہاں میں ہلاتے ہوئے بولی، ہاں مجھے گھر کے سارے کام آتے ہیں۔ شادی سے پہلے میری ماں نے مجھے سب کچھ سکھایا تھا۔ میں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ جب اچانک وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ایک سیکنڈ، تمہاری شادی کب ہوئی اور تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق کیوں دی؟ خالہ ہاجرہ کی بات مجھے کچھ خاص سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی تھی اور سر جھکا کر بولی، میرا شوہر نشہ کرتا تھا اور اسی نشے کو حاصل کرنے کے لیے اس نے میرا سودا کر دیا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ محلے والے میرے شوہر کی حرکتوں سے واقف تھے۔ جب مجھے خریدار لینے کے لیے آئے تو محلے والوں نے میرا ساتھ دیا اور مجھے میرے شوہر سے بچا لیا۔ وہ ہوش میں نہیں تھا، اس لیے مجھے طلاق دے کر 3 مہینے 10 دن میں نے اپنے بھائی کے گھر گزارے تھے، اور پھر اس بھائی نے بھی مجھے بے آسرا کر دیا تھا۔ معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں جاتی، مگر کہتے ہیں نا، اللہ نے اپنے ہر بندے کے رزق کا وعدہ کیا ہے۔ اس نے مجھے تمہاری دہلیز پر پہنچا دیا۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اس 1 سال کے درمیان تمہارے گھر اولاد نہیں ہوئی؟ اس کا سوال خنجر کی مانند میرے دل میں پیوست ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا یہ سوال مجھ سے کیوں کیا جا رہا ہے۔ ماضی کا ایک ایک لمحہ میری آنکھوں کے سامنے لہرا گیا تھا۔ میں سر جھکا کر بولی، ہم دونوں کے درمیان کبھی رشتہ نہیں بن پایا تھا۔ اس کو میرے قریب آنا اپنی توہین لگتا تھا۔ یہ 1 سال میں نے صرف اور صرف اس کے نکاح میں رہ کر گزارے تھے۔ عدت تو صرف لوگوں کے لیے دکھاوا تھا، ورنہ مجھے عدت گزارنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ میری بات سن کر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس اپنے گھر میں موجود اس دوسری ملازمہ کو بلا کر مجھے اس کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ لڑکی مجھے لے کر کچن میں آ گئی تھی اور اب چھوٹے چھوٹے کام سمجھانے لگی تھی جو صرف اور صرف مجھے کرنے تھے۔ مثال کے طور پر مجھے کھانے کا نظام سونپ دیا گیا۔ مجھے کھانا بہت اچھا بنانا آتا تھا۔ رات کا کھانا آج میرے ہی ذمہ تھا۔ میں نے فی الحال گوشت بغیر نکال کر رکھ دیا اور اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ جتنی اذیت آج اس ایک دن میں مجھے ملی تھی، آج مجھے صرف اور صرف آرام چاہیے تھا۔ میں ذہنی طور پر بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی۔ دماغ درد کے مارے پھٹ رہا تھا، لیکن میں اف نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میرے حالات اب ایسے نہیں رہے تھے کہ میں بلا وجہ کسی بات کا نخرہ دکھاتی۔ میں نے خاموشی سے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ مسلسل 3 گھنٹے لگاتار میں نے کچن میں گزارے تھے۔ ایک اچھا کھانا، روٹی اور بوائل چاول اور میٹھے میں کسٹرڈ بنا لیا تھا۔ آج ان کے شوہر نے بھی آنا تھا، اس لیے کھانے کا اہتمام کروایا گیا، ورنہ اس دوسری ملازمہ نے بتایا تھا کہ بیگم صاحبہ زیادہ کچھ نہیں کھاتی اور زیادہ تر ڈائٹ کھانا کھاتی ہیں۔ کھانا وغیرہ مجھے میرے حصے کا نکال کر دے دیا گیا۔ میں نے سیدھا لیا اپنے سرونٹ کوارٹر میں آ گئی، جو میرے لیے مختص کر دیا گیا تھا۔ وہ کمرہ بالکل معمولی سا تھا، چھوٹا سا پیٹ، چھوٹا سا کمرہ، لیکن اس وقت مجھے وہ مکمل جنت لگ رہا تھا جہاں میں حق سے بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن اس بات کا بھی ڈر تھا کہ اگر اس کے شوہر نے مجھے قبول نہیں کیا، مجھے نکال دیا، کیونکہ میرے ماضی کا وہ دردناک پہلو اس کے شوہر سے ہی جڑتا تھا۔ میں نے ابھی ایک نوالہ اپنے منہ میں ہی ڈالا تھا کہ جب اچانک سرونٹ کوارٹر کا لکڑی کا دروازہ بجا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ملازمہ کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کرن باجی، آپ کو بیگم صاحبہ ڈرائنگ روم میں بلا رہی ہیں۔ میں فوراً بولی، کیوں بلا رہی ہیں؟ ہوا کیا ہے؟ ان کے شوہر آ گئے ہیں؟ اس نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ نئی ملازمہ ہو، اس لیے آپ سے ملاقات کروانا چاہتی ہیں، آپ آ جائیں، وہ انتظار کر رہی ہیں۔ بیگم صاحبہ کو انتظار کرنا بالکل بھی پسند نہیں۔ اس عورت کی بات سن کر میری سانسیں حلق میں اٹک گئی تھیں۔ میں اس کو منع کرنا چاہتی تھی کہ جا کر کہہ دو میں نہیں آ سکتی، لیکن اس وقت میری زبان بالکل بھی ہلنے سے قابل نہیں رہی۔
مجھے معلوم تھا کہ یہ عورت شاید مجھے ذلیل کرنے کے لیے بلا رہی ہے، جس طرح وہ عورت مجھے میرے سامنے ماضی میں روئی تھی اور اس کے شوہر نے مجھے دھمکی دی تھی کہ زندگی میں اگر تم کبھی میرے سامنے آئی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، وہ سب یاد کر کے میرا دل گھبرانے لگا۔ ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے، لیکن میں اتنی بے بس ہو گئی تھی کہ مجبوراً مجھے وہاں جانا ہی پڑا۔ میں نے خود کو ہر چیز کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اب ملازماً مجھے ذلیل کیا جائے گا اور پھر یہاں سے نکال دیا جائے گا، لیکن فی الحال میں نے ہر چیز کو فیس کرنے کی ہمت خود میں جتائی۔ اللہ کا نام لے کر میں بنگلے کے اندر چلی گئی تھی۔ ڈائننگ روم کے قریب اگر وہی خطرناک لمحہ میری آنکھوں کے سامنے تھا جس کے لیے میں دعا کر رہی تھی کہ یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے کبھی نہیں آئے۔ وہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا۔ بیگم صاحبہ کا شوہر دیکھنے میں بہت خوبصورت اور بہت مالدار انسان تھا، لیکن اس وقت مجھے کسی ڈراؤنے خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر شیشے کا دروازہ ہلکے سے بجایا تو اندر سے مجھے بیگم صاحبہ نے اندر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں گھبرائے قدم اٹھاتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ جیسے ہی میں قریب پہنچی، بیگم صاحبہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ڈرو مت، یہاں بیٹھو ہمارے ساتھ۔ جبکہ میں فوراً بولی، نہیں، میں نے کھانا کھا لیا ہے، میں کچھ کہتی ہوں۔ اس سے پہلے ہی وہ آدمی بولا، بیٹھ جاؤ کرن، میں کچھ نہیں کہہ رہا، بہت افسوس ہوا تمہارے بارے میں سب کچھ جان کر۔ زندگی انسان کو کب ایسے دوراہے پر لا کر کھڑا کر دے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، بس حالات ہی انسان کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ایسی حالت میں آ جاتا ہے۔ یہ سب تمہارے نصیب میں لکھا تھا، لیکن اب دعا ہے کہ تمہارے لیے سب کچھ اچھا ہو۔ بیٹھ جاؤ۔ ان کا اتنا ٹھنڈا مزاج دیکھ کر اندر ہی اندر مجھے سکون ملا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں شکر بھی ادا کیا تھا کہ میں بلا وجہ یہاں سے بھاگی نہیں۔ اگر میں بھاگ جاتی تو آج میری یہ نوکری بلا وجہ میرے ہاتھ سے چلی جاتی۔ میں سر جھکائے بیگم صاحبہ کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے مجھے کھانے کی پلیٹ بنا کر دی۔ میں ابھی پہلا نوالا منہ میں ڈالتی بیگم صاحبہ کی آواز گونجی تھی، تم نے جب سے بتایا ہے کہ اپنی زندگی کے بارے میں کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ کبھی تعلق نہیں بنا پائی، مجھے سن کر بہت زیادہ دھچکا لگا۔ زندگی میں عورت کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی بات سن کر میں کان کی لو تک سرخ ہو گئی تھی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے اس طرح کی بات کریں گی، لیکن وہ لوگ کافی ماڈرن تھے، ان کے نزدیک یہ بات بہت زیادہ معمولی تھی۔ میں کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی وہ مزید بولی، 1.5 سال پہلے جاب اور میں نے تمہیں کی تھی، آج بھی وہ آفر تمہارے لیے موجود ہے۔ ارادہ میرا ایسا نہیں تھا، لیکن جب میں نے تمہاری زندگی کے بارے میں سنا، میں نے پھر یہی فیصلہ لیا ہے کہ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا۔ شاید زندگی تمہیں سبق دینا چاہتی تھی، اس لیے تم نے اس وقت ہمیں منع کیا تھا، مگر میں وعدہ کرتی ہوں تمہیں ہم کبھی بھی 3rd person فیل نہیں کروائیں گے۔ دیکھو، ہر عورت ایک خوشحال زندگی چاہتی ہے۔ اب اگر تمہارے پاس یہ موقع آ رہا ہے تو میرا نہیں خیال تمہیں اس موقع کو ضائع کرنا چاہیے۔ وہ پر امید نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، کیا آپ نے مجھے میرے اس رویے کے لیے معاف کر دیا ہے؟ میں نے تو آپ کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ میں کچھ کہتی ہوئی اس سے پہلے ہی وہ آدمی بولا، جس طرح میری بیوی نے کہا ہے کہ ہم تمہاری زندگی کے بارے میں سن کر خاموش ہو گئے ہیں، اس طرح تم بھی سب بھول جاؤ، جو ہونا تھا ہو چکا ہے۔ لیکن ہاں، تمہارے لیے وہ آفر آج بھی موجود ہے، اور اب تو مجھے یقین ہے کہ تم اس آفر کو ٹھکراؤ گی نہیں، بلکہ اس رشتے کو بہت اچھے طریقے سے نبھاؤ گی اور ہم دونوں کو بھی سمجھو گی۔ بولو، منظور ہے؟ تو میں چند لمحے خاموش رہی تھی اور پھر ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولی، تو کیا اب دنیا کے سامنے مجھے قبول کریں گے؟ میں مانتی ہوں کہ یہ بات، ابھی میں اپنا جملہ مکمل کرتی اس سے پہلے ہی بیگم صاحبہ بولی، میں وعدہ کرتی ہوں تمہارا ولیمہ دھوم دھام سے ہوگا، میں خود کھڑی ہوں گی۔ میں جانتی ہوں میرے لیے سب کچھ بہت مشکل ہوگا، لیکن مجھے میرے پروردگار پر یقین ہے۔ میں اپنے شوہر کو ان کی اولاد دینا چاہتی ہوں،
ان کا خون بہنے کو اب ہم 10 بچے اڈاپٹ کر سکتے ہیں، ہمیں بچے آرام سے مل جائیں گے، کیونکہ میرے شوہر کے پاس بہت جائیداد ہے، پیسہ ہے، گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ خون نہیں ملے گا جس کے لیے ہم کئی سالوں سے ترس رہے ہیں۔ مجھے بھی اس بات کا احساس ہوا ہے کہ جب میں نے تم سے بات کہی تھی، تم اس وقت کنواری تھی۔ ہر لڑکی کے دل میں ارمان ہوتا ہے کہ جب اس کی پہلی شادی ہو تو اس کا شوہر صرف اس کا ہو، بٹا ہوا نہ ہو، لیکن اب مجھے معلوم ہے کہ تم ایک درد جھیل چکی ہو۔ میرا نہیں خیال کہ تم ہماری اس آفر کو انکار کرو گی۔ میں نے نظر اٹھا کر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا تھا۔ وہ تقریباً عمر میں مجھ سے 10 سال بڑا تھا۔ یہی عمر اس کی بیوی کی بھی تھی۔ میں کچھ کہتی، کچھ دیر خاموش رہی اور پھر سر ہاں میں ہلا کر بولی، جی مجھے منظور ہے، اور یہ کہہ کر میں اپنے کوارٹر میں چلی گئی تھی۔ دراصل یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری کالج کی پرنسپل کی بیٹی تھی۔ انہوں نے مجھے وہاں پر دیکھا تھا اور مجھے بلا کر انہوں نے مجھے اسی چیز کی آفر کی تھی کہ آپ میرے شوہر سے شادی کر لیں، آپ کو ہر آسائش ملے گی، کیونکہ مجھے اولاد نہیں ہوتی، میں بانجھ ہوں اور مجھے کبھی اولاد نہیں ہو سکے گی۔ مجھے آپ بہت اچھی لگی ہیں، اور میں نے جب آپ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں دریافت کیا ہے تو آپ کے گھر والے بھی اس رشتے کے لیے راضی ہیں، اور میں نے اس وقت انہیں کھری کھوٹی سنا دی تھی کہ اگر تم بانجھ ہو تو میں کیا کروں، تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جاؤ یہاں سے، اگر اتنا ہی مسئلہ ہے تو جا کر کسی بچے کو اڈاپٹ کر لو۔ اس وقت یہ عورت میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر روئی تھی کہ ایسا مت کرو، میں وعدہ کرتی ہوں تمہیں دنیا کی ہر آسائش دوں گی، تو میں اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزاروں گی کا موقع دوں گی، میں پیچھے ہٹ جاؤں گی، مجھے صرف اولاد چاہیے۔ اور میں اس وقت گھمنڈ میں آ گئی تھی۔ کہنے کو یہ آفر ایک کنواری لڑکی کے لیے اچھی نہیں ہوتی، مجھے آرام سے منع کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے ان کی دل آزاری کی تھی، انہیں بلا وجہ الٹی سیدھی باتیں سنائی تھیں، اور اب نتیجہ میں ایک بانجھ، ایک طلاق یافتہ اور کئی طرح کے الزامات لے بیٹھی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ صبر میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اگلے دن ہی میرا نکاح سادگی سے اور اس کے شوہر کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اس وقت اس عورت کی حالت بہت بری تھی۔ خالہ ہاجرہ بھی میرے نکاح میں شامل تھیں، لیکن میں سچے دل سے انہیں اپنا شوہر مان چکی تھی، اور اللہ سے یہی دعا کی تھی کہ یا رب مجھے اولاد عطا کر دینا، صرف اس لیے نہیں کہ میری شادی ان سے ایک اولاد کے رشتے کے ذریعے ہوئی ہے، بلکہ اس لیے کہ کوئی ہوگا تو صرف میرا ہوگا۔ یہ شوہر بھی ایک عورت کا ہو گیا ہے پہلے سے، لیکن جب میری اولاد ہوگی وہ میری پیٹ کی اولاد ہوگی، میرے جسم کا حصہ، اسے میں اپنا کہہ سکتی ہوں، وہ مجھے میرا کہہ سکتا ہے۔ اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ 2 مہینے بعد مجھے خوشخبری مل گئی تھی۔ میں ایک عیش کی زندگی گزار رہی تھی۔ اس عورت نے اپنے کہنے کے مطابق بڑے پیمانے پر میرا ولیمہ کیا تھا، پھر گود بھرائی کی رسم کی تھی، سب کام وہ اپنے ہاتھوں سے کر رہی تھی، اور میں نے دل میں طے کر لیا تھا کہ اس عورت کو میں وہ بچہ دوں گی، اس کی گود میں ڈالوں گی اور کہوں گی کہ تمہاری اولاد ہے، میں تو بس پیدا کرنے والی ہوں، تم اسے پالنا، اور جو دوسری ہوگی وہ میری ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نا، جو سچے دل سے اللہ سے امید باندھتا ہے، رب العالمین اسے بہت اعلیٰ عطا کرتا ہے۔ 9 مہینے کے بعد اللہ نے مجھے 2 جڑواں بیٹے سے نوازا تھا، اور اسی وقت میں نے اپنا ایک بیٹا اس کی گود میں ڈال دیا تھا۔ وہ عورت اس بچے کو لے کر خوب روئی تھی، اتنا کہ میری آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ آج میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، اور ایک دفعہ بھی ہم دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا نہیں ہوا۔ خالہ ہاجرہ کے ذریعے مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ میرے بھائی کی حالت بہت پتلی ہو گئی ہے۔ وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ جب مجھے ان کی ضرورت تھی انہوں نے مجھے دھکے مار کر نکال دیا تھا، مجھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ بھلا میں کیوں ان کا کچھ کرتی؟ بہتر تھا کہ وہ اپنی زندگی گزارتے اور میں اپنی زندگی۔ میرے شوہر مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میں ایک بار پھر حاملہ ہوں۔ خدا سے دعا ہے کہ میرے گھر رحمت ہو، کیونکہ نعمت اس رب نے مجھے عطا کر دی تھی۔